السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ نور۔ ناول جنون رمز بائی عائشہ نور۔ کس نمبر ہے اس کی؟ 38۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے بعد یہ ناول میرا اپنا ہے، اس میں وائس میری اپنی ہے، سو پلیز کاپی پیسٹ سے پرہیز کریں۔ رامز شاہ کو جیسے ہی اپنے ایک خاص مخبر سے سلمان مرزا کی لوکیشن ملی، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک آ گئی۔ اس نے فوراً مکرم کو کال ملائی اور اسے تیار رہنے کا کہا۔ کچھ ہی دیر میں تینوں، رامز شاہ، مکرم شاہ اور شیران مرزا خان، اپنی بھاری بھرکم گاڑیوں میں منزل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستہ کٹھن تھا۔ شہر کی پکی سڑکوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ اب دیہات کے کچے اور ناہموار راستوں پر تھے۔ 4 گھنٹے کی طویل مسافت اور گرد و غبار جھیلنے کے بعد ان کی گاڑیاں ایک ویران علاقے میں موجود ایک پرانے کچے مکان کے سامنے رکی۔ مکان کی دیواریں مٹی سے بنی تھیں اور ارد گرد جھاڑیوں کا بسیرا تھا۔ رامز نے گاڑی سے اتر کر اپنے چشمے درست کیے اور مکان کا جائزہ لیتے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ شیران کی طرف دیکھا۔ شہری، اس جگہ کی حالت دیکھ کر مجھے 100% یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری پھپھو بھی یہیں کہیں چھپی ہوں گی۔ ان کو ایسی ہی پراسرار جگہوں پر سازشیں بننے کا شوق ہے نا؟ رامز نے ایک گہرا طنز کسا۔ مکرم، جو پہلے ہی تناؤ میں تھا، رامز کے اس جملے پر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا اور اس کا بھرپور قہقہ گونجا۔ ماننا پڑے گا رامز شاہ، بات تم نے پتے کی ہے۔ شیران مرزا، جس کا پارا پہلے ہی ہائی تھا، غصے سے دانت پیستے ہوئے رامز کو گھورا۔ اس کی نظروں میں بجلیاں کڑک رہی تھیں۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے رامز شاہ، شیران نے سرد اور کاٹدار لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے اندر تلاشی لینے پر تیری پیاری چچی جان بھی ساتھ ہی برآمد ہو جائے۔ آخر گناہ کے ساتھی ایک ہی جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ شیران کا یہ جوابی وار اتنا تیکھا تھا کہ رامز کا ہنستا ہوا چہرہ ایک دم لٹک گیا۔ مکرم اب کی بار اپنا منہ ہاتھ میں دبا لیا۔ اس کی آنکھیں ہنسی کی شدت سے نم ہو رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اب وہ ہنسا تو شیران اور رامز کا رخ اس کی طرف مڑ جائے گا۔ بس کرو تم دونوں، ہم یہاں لڑنے نہیں، سلمان کو پکڑنے آئے ہیں۔ مکرم نے بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھا۔ شیران نے اپنی کمر سے بندھی پستول نکالی اور اسے لوڈ کرتے ہوئے مکان کے بوسیدہ دروازے کی طرف بڑھا۔ رامز، مذاق کا وقت ختم ہوا، اب اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کچے مکان میں کتنے پکے راز چھپے ہیں۔ تینوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور خاموشی سے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ رامز نے ایک زوردار ٹھوکر سے دروازہ کھولا تو اندر دھول کا ایک بادل اڑا۔ سامنے ایک مدھم سی روشنی میں کوئی سایہ نظر آیا جو تیزی سے پیچھے کی کھڑکی کی طرف لپکا تھا۔ سلمان مرزا، رک جاؤ، ورنہ میں گولی چلانے میں دیر نہیں کروں گا۔ شیران کی گرجدار آواز پورے مکان میں گونجی۔ سلمان، جو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، شیران کی آواز سن کر ساکت ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے اور مڑا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں واضح خوف واضح تھا۔ شیران بھائی،
آپ یہاں کیسے پہنچے؟ سلمان کی آواز کانپ رہی تھی۔ رامز آگے بڑھا اور سلمان کے گریبان سے پکڑ کر اسے دیوار سے دے مارا۔ تیری لوکیشن نکالنا کوئی بڑی بات نہیں سلمان، اب یہ بتا اس دن گولی کس نے چلائی تھی؟ اور فاطمہ شاہ اور امینہ مرزا کا اگلا پلان کیا ہے؟ سلمان نے خاموشی سے مکرم اور شیران کی طرف دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ سلمان کی بات سن کر کمرے میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ رامز، شیران اور مکرم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جہاں غصہ بھی تھا اور حیرت بھی۔ بھائی، میں سچ کہتا ہوں، اس دن میں نے گولی چلائی ضرور تھی، مگر وہ ہوائی فائرنگ تھی۔ سلمان نے لرزتی آواز میں اپنی صفائی پیش کی۔ اس کا چہرہ ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا دین شاہ کے ملازموں پر اور اس کے بھتیجے پر کس نے فائرنگ کی۔ میں تو خود ڈر گیا تھا۔ شیران مرزا، جس کی آنکھوں میں ابھی بھی شک کی لہریں تھیں، ایک قدم آگے بڑھا اور سلمان کے بالکل سامنے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اگر تم نے قتل نہیں کیا تو بھاگے کیوں؟ بزدلوں کی طرح روپوش ہونا ہی تمہارے مجرم ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے سلمان۔ سلمان نے ایک سرد آہ بھری۔ بھائی، جب زیبا اور ماما منگنی کی شاپنگ کرنے گئی تھی، میں نے انہیں فون پر سب بتا دیا تھا۔ مجھے لگا میری مدد کریں گی وہ، مگر ماما نے مجھے فوراً بھاگنے کا کہا۔ انہوں نے ڈرایا، اگر میں پکڑا گیا تو شاہ قبیلہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اسی لیے میں بھاگ گیا۔ سلمان کی آواز بھر آئی، مگر اس کے بعد ماما نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ کب سے میں یہاں وہاں بھٹک رہا ہوں، بھوکا پیاسا چھپتا پھر رہا ہوں۔ میں نے بہت منتیں کی، فون کر کے کہا کہ میں واپس آ جاتا ہوں۔ سچ بتا دیتا ہوں، آپ بس زیبا کو ورنی ہونے سے روک دیں، اس کی زندگی برباد نہ کریں، مگر وہ نہیں مانی۔ رامز شاہ نے جب اپنی بیوی زیبا کا نام سنا تو اس کی مٹھیوں کے جوڑ سفید ہو گئے۔ زیبا کی اپنی ماں اس کے اپنے خون نے اپنی ہی بیٹی کا سودا کر دیا تھا، صرف ایک جھوٹی انا اور دشمنی کی خاطر۔ اب میں خود بھی نہیں جانتا ماما کہاں ہے۔ سلمان نے بے بسی سے سر دیوار کے ساتھ ٹکا دیا۔ انہوں نے میرا فون اٹھانا بھی بند کر دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ اب مجھے بھی اپنی راہ کا کانٹا سمجھتی ہیں۔ مکرم نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ یہ سب فاطمہ شاہ اور امینہ مرزا کا مشترکہ پلان تھا۔ انہوں نے سلمان کو مہرا بنایا تاکہ دونوں خاندانوں کے بیچ وہ آگ لگائی جا سکے جو کبھی نہ بجھے، اور اس آگ میں انہوں نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی زندگی کا ایندھن ڈال دیا۔ رافعہ، جو ابھی کل ہی اس کچے مکان میں سلمان مرزا کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھی تھی، وہ ایک غریب اور بے سہارا لڑکی تھی۔ اس کی سادگی دیکھتے سلمان مرزا نے اسے اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ ان تینوں اجنبیوں کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس نے تو سلمان کو ایک مظلوم اور بے سہارا انسان سمجھا تھا، بے سہارا انسان سمجھ کر ساتھ دیا تھا،
مگر سامنے کھڑے یہ تینوں مرد اپنی شخصیت لباس سے کسی بڑی حویلی کے شہزادے لگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ چھوڑے میرے شوہر کو۔ رافعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رافعہ کی آنکھوں میں آنسو یہ تینوں دیکھ سکتے تھے۔ شوہر؟ واہ بھائی سلمان، بھاگم بھاگ میں شادی بھی رچا لی۔ رامز نے سلمان کے کان میں طنزیہ سرگوشی کی، مگر اس کی نظریں رافعہ کے معصوم اور خوفزدہ چہرے پر جمی تھیں۔ سلمان نے ہڑبڑا کر رافعہ کی طرف دیکھا۔ رافعہ، یہ میرے بھائی ہیں، تم پریشان نہ ہو، تم بس چائے بنا کر لاؤ۔ رافعہ کے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ گھنے تانے کھڑے یہ لوگ سلمان کے بھائی ہو سکتے ہیں۔ وہ وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ نہیں، چائے کی ضرورت نہیں، تم دونوں تیاری کرو حویلی جانے کی، باقی باتیں بعد میں وہیں کی جائیں گی۔ شیران نے اپنی گن میز پر پٹکی، جس کی آواز سے رافعہ کا دل دہل گیا۔ بھائی، مگر دین شاہ؟ سلمان کے لہجے میں اب بھی خوف تھا۔ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دین شاہ اب کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ زیبا ونی ہو چکی ہے اس خبیث کے ساتھ۔ شیران نے رامز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ رامز نے شیران کو گھورا مگر خاموش رہا۔ سلمان کا رنگ فک ہو گیا۔ ونی؟ میری بہن بے قصور ہے بھائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے رامز کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بہت معصوم ہے، اسے میری غلطی کی سزا نہ دیں۔ رامز نے آگے بڑھ کر سلمان کے ہاتھ تھام لیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ بے فکر رہو سلمان، وہ اب میری بیوی ہے، اور رامز شاہ اپنی بیوی کی عزت کرنا اور کروانا اچھے سے جانتا ہے۔ اسے ونی بنا کر لایا گیا تھا، مگر اب وہ میری حویلی کی ملکہ بن کر رہے گی۔ رافعہ ان سب کی باتیں سن کر چکرا کر رہ گئی۔ اس کے معصوم ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ ونی کا کیا مطلب ہے؟ یہ زیبا کون ہے؟ اور سلمان نے ایسا کیا کیا تھا کہ اس کی بہن کو کسی کی قربانی بننا پڑا؟ سلمان، یہ سب کیا ہے؟ زیبا کون ہے؟ اور یہ لوگ آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ رافعہ نے ہمت جمع کرتے پوچھا۔ شیران نے رافعہ کی طرف دیکھا اور نرم لہجے سے بولا۔ چھوٹی لڑکی، تم بھی تیار ہو جاؤ، تمہیں تمہارے تمام سوالوں کے جواب مرزا حویلی میں مل جائیں گے۔ اب وقت ضائع کرنے کا فائدہ نہیں۔ رامز، شیران اور مکرم باہر نکل گئے تاکہ وہ دونوں تیاری کر سکیں۔
امید کرتی ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو چھوٹی سی ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اس کے بعد یہ ناول میرا اپنا لکھا ہوا ہے، اس میں میری وائس اپنی ہے، اوریجنل ہے، تو پلیز کاپی پیسٹ سے پرہیز کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔